جائیں گے پھر کوئی توبہ نہیں. یہاں جب سانس پہنچ گئی پھر کوئی توبہ نہیں ہے. دوست ہی سمجھتا ہے, بھائی سمجھتا ہے کہ ابھی جوانی ہے, ابھی جوانی کی انتہا ہے, بڑھاپے کی ابتدا ہے, ابھی بڑھاپا ہے, جب ٹانگیں کانپے گی, سر ہلے گا, دانت ٹوٹیں گے, پھر توبہ کر لوں گا. تو میرے محترموں نہیں, وہ شاعر کہتا نا, اب مجھے اس کا عربی شعر بھول گیا, مان اس کا یہ ہے کہ جب کاٹنے کا وقت آتا ہے, خشک بھی کاٹ جاتا ہے, ساتھ چھوٹا بھی کاٹ جاتا ہے, جو تنا بھی بڑا نہیں ہوا, ابھی پیدا ہوا ہے, اس کو بھی ساتھ کاٹتے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے سبیل الموت غایت کل حی فداعیہ لأہل الارض داعی, کہ موت کا راستہ ہر ذی روح کا راستہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور حدیث میں کئی بار آپ بتاتا ہوں کہ الکیس من دار نفسہ وعامل لما بعد الموت, ذہین وہ, سمجھدار وہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. اس 5-6 فٹ کی قد کو دیکھ لیا, اس میں ہے کیا, یہ انسان کیا کر سکتا ہے, اس کی طاقت کیا ہے. وہ عامل لما بعد الموت, مرنے کے بعد کی تیاری کر لی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اور تم سمجھتے ہو دنیا اچھی ہے, یہ کھیتیاں, یہ گاڑیاں, یہ بلڈنگیں, یہ پلازے, یہ نوکریاں, یہ نوکر, یہ سلوٹ, یہ سلام نہیں, والآخرۃ خیر وابقیٰ, اور جو آخرت ہے یہ بہتر ہے, یہ باقی رہنے والی ہے. زندگی میں تو آگے نا, کون رہا, میں کہتا ہوں صفوں میں دیکھو, ان صفوں میں, گھروں میں دیکھو, محلوں میں دیکھو, کہاں گیا آپ کو عزیز جو بڑے طاقتور تھے, بڑے پیسے والے تھے, کل دنیا پہ حکومت کرتے تھے, ووٹ دیتے تھے, دنیا والے ان پہ قربان ہوتے تھے, آج کہاں ہیں؟ اگر اچھے تھے تو الحمدللہ آپ ان کی دعا کرتے ہو کہ اللہ ان کو معاف کر دے, اللہ ان کی درجات بلند کر دے, اللہ ان کی انسانی خطاؤں کو معاف کر دے. اگر برے تھے تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے عذاب ڈالا, ایک مصیبت گئی. تو میرے محترموں, خوش قسمت اور خوش نصیب وہ میرا بھائی جس نے آ کر کے اللہ کی مسجدوں کو آباد کیا. وہ حدیث میں آپ بتا کہ رب اشعث اغبر مدفون بالابواب, بعض اب ہوتا ہے پھٹے پرانے کپڑوں والا جس سے کوئی پیار نہیں کرتا, کیونکہ غریب سے کوئی پیار نہیں کرتا نا. امیروں سے دوستی ہوتی نا, رشتوں بھی امیروں سے, دوستی بھی امیروں سے, تعلق بھی امیروں سے. مدفون بالابواب, گھر جاتا کسی دھکا دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے. گھر جاتا دفتر دیکھنے میں اندر آ سکتا ہوں نہیں, دفعہ دو. حالانکہ اس کا خون رشتے دار ہوگا, عمزاد ہوگا, خالزاد ہوگا, پھوپھیزاد ہوگا, نہیں اندر نہیں جا سکتے, غریب ہے. اللہ فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا بر, اگر کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے, اللہ کہتے ہیں میرے غریب کی قسم اٹھائی ہے, میں اس کو ضرور پورا کروں گا. تو غریب غربت, ویسے میرے پاس نبی نے پناہ ہی مانگی ہے کہ اللہ اتنا دے کہ جتنا دنیا اچھی گزر سکے. غریبی بھی ہے اچھی, لیکن دنیا میں اللہ تعالی اتنی دے اچھی زندگی گزر سکے. اس دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اللہ دنیا بھی اچھی کر دے, اللہ آخرت بھی اچھی کر دے. وقنا عذاب النار, اللہ آگ سے بچا. بھائی وہ صحابی یاد آیا, رسول اللہ بات کر رہے ہیں, صحابی مسجد میں چھپا ہوا, صحابی رسول مسجد میں چھپا ہوا, آپ اندر آتے ہیں, کہتے میرے صحابی یہ وقت کاروبار کا ہے, باہر نکلنے کا ہے, دکان کھولنے کا ہے, مزدوری کرنے کا ہے, کام کاج کرنے کا وقت ہے, تم اندر کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ علیہ دین کثیر, رسول اللہ بہت قرض دار, باہر نکلتا ہوں تو قرض دار پکڑتے ہیں, وہ کھینچتے ہیں, ان سے جان چھپا کے یہاں بیٹھا ہوں, قرض داروں کے خوف سے یہاں بیٹھا ہوں. اس لیے خبر صحابی اعلیٰ عالم کلمات, اے میرے صحابی تجھے کچھ باتیں نہ سکھاؤں, کچھ کلمات نہ سکھاؤں, اللہ تیرے قرض کو اتار دے, اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے, اللہ غموں کو دور کر دے. میرے نبی آپ سے بڑا, ہم سے محبت کرنے والا, ہم پہ شفقت کرنے والا, مہربانی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ سکھائیں. کہا فرمایا کون میرے صحابی, اللہم انی اعوذ بک من الہم, اے اللہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں غموں سے, والحزن اور پریشانی سے, ومن غلبۃ الدین, اللہ قرض سے, وقہر الرجال, اللہ لوگ مجھ پہ غالب آ جائیں, لوگ مجھ کو تھپیڑے ماریں, بے گناہ نہ حق مجھے ماریں. صحابی کہتا ہے ما زلت قلت هذه الكلمات, چند ایام ان کلمات کو پڑھتا رہا. میرے نبی کا ہر فرمان سچا, ہر بات سچی, کیونکہ ہر بات وہی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو بات آپ کرتے ہیں ویسے آپ کرتے ہیں.
جو آپ فرماتے ہیں وہی چیز آپ فرماتے ہیں. صحابی کہتے ہیں چند دن میں پڑھتا رہا, اللہ نے ایسے کیا کہ میرے قلیل میں اللہ نے برکت عطا کر دی, تھوڑی میں اللہ نے برکت عطا کر دی. فكنت من اغنیاء المدینہ تھے, کہتے ہیں کہ میں مدینے کے سب سے بڑے غنی لوگوں سے بن گیا. کل مانگا کرتا تھا, ہاتھ پھیلاتا تھا, کل دعوت سے پھرتا تھا, لیکن جب حدیث پہ عمل کیا, نبی کی اطاعت کی, ان کے فرمان کو مانا, تو اللہ نے مدینے کا غنی کر دیا. میرے محترموں, ہماری آج بھی کامیابی, میں نے پہلے کہا ہے, دنیا گزر جائے گی, مانگنے والا مانگ کے گزار دے گا, امیر اپنی عمارت میں گزار دے گا, فقیر اپنے فقر میں گزارے گا, گزر جائے گی. ایک زندگی دوسری ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل زندگی آخرت کی زندگی, اس کی تیاری کر لیں, اس کی تیاری کر لیں. آج اگر کسی کی آواز آ رہی ہے کہ فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہوگی, فلاں بہن اللہ کو پیارے ہوگی, تو کل آپ کا وقت بھی آنے والا ہے. وہ شاعر کہتا ہے سبیل الموت غایت کل حی فداعیہ لأہل ابداعی, کہ موت کا راستہ ہر چیز روح کا راستہ ہے. آج اگر آپ کے بھائی کی پکار ہو رہی ہے تو کل آپ کی پکار ہونے والی ہے. اس دن کے آنے سے پہلے آپ نے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں. اگر کہیں غلطی ہوئی ہے نا, انسان غلطی کرتا ہے, ہر انسان خطا کا پتلا ہے, سوئے انبیاء کے ہر انسان غلطی کرتا ہے. آپ کو فرمانے کل بنی آدم خطا, حدیث قدسی ہے, کل بنی آدم خطا, سب انسان خطا کار ہیں, وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کاروں جو توبہ کرتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں, غلطی پہ شرمندہ ہوتے ہیں, غلطی پہ نادم ہوتے ہیں, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں التائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ, گناہ کرتا ہے, گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے, اللہ اس کی سہ کر دیتے ہیں کمن لا ذنب لہ, گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی جد و دلی حاجات ان کو اللہ قبول فرمائے. وما علیہ البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب